السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج کے زمانے میں ہر دوسرا تیسرا چوتھا آدمی جنات کے حملے سے پریشان ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں جناتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، وہاں سے جانے کے لیے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سارے مکان ایسے ہیں جس میں جنات پتھر پھینکتے ہیں اور رہنے والے مکین کو پریشان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، آخر اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی جنات کو پیدا نہ کرتا تو ہم اس کے شر سے، جنات کے حملے سے محفوظ رہتے، جنات ہمیں پریشان نہ کرتے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، آپ کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے، آخر اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور کئی کئی سال لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں، رہنے والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان جناتوں کو پیدا نہیں کرتا تو ہم ان کے فتنے سے، ان کے شر سے محفوظ رہتے۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو اسی اہم، امپورٹنٹ، ضروری سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اس کے بیچ میں ہے، کسی بھی چیز کو بے مقصد، بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے، جب مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو آخر جنات کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کا جنات کو پیدا کرنے کا مقصد نعوذ باللہ لوگوں کو پریشان کرنے کا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی سورہ الذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر فرما دیا، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طریقے سے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ ہم شریعت کو نافذ کریں، اللہ کے احکام کو زمین میں نافذ کریں، اللہ کے حکموں کی پاسداری کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے جنات کو پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ جس طرح انسان شریعت کا پابند ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے، اسی طریقے سے جنات بھی شریعت کے پابند ہے، احکام الہی کے پابند ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، جمادات و نباتات ہیں تقدیر کے پابند، مومن فقط احکام الہی کا پابند۔ اب یہ ہے، ہم سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، یعنی ہم انسانوں کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا۔ پہلے اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے جنات رہا کرتے تھے، جنات کے مکانات تھے، جنات کی بستیاں تھیں۔ لیکن جب جناتوں نے اس زمین پر فساد برپا کر دیا، ان کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اور ظالمانہ سلوک کی بنا پر پوری زمین پر فساد پھیل گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری عزت، تکریم، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسی لیے اشرف المخلوقات جنات نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، شیطان نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے، پھر یہ پریشان کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، سب جنات پریشان نہیں کرتے، سب جنات ایک جیسے نہیں ہوتے۔
ان کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جس طریقے سے انسانوں میں آپ دیکھ لیں، بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جن سے انسان پریشان ہے، جو لوگوں پر ناحق ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگ پریشان ہیں اس سے، یعنی انسان بہت سارے ایسے ہیں جس سے انسان پریشان ہے۔ اسی طریقے سے جناتوں میں بہت سارے شریر، عیاش، بدماش، غلط، ظالم جنات ایسے ہوتے ہیں جو ناحق انسانوں پر سوار ہو جاتے ہیں، انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اب ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، صبح سے شام تک کی دعائیں، شام سے صبح تک کی دعائیں، جو معمولات آپ نے بتائے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جنات کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ انسان اور جنات کا اگر تقابل کیا جائے، موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کی نظر میں انسان زیادہ طاقتور ہے، جنات بہت کمزور ہے۔ یہ جنات اس لیے پریشان کرتے ہیں کہ ہم جنات سے ڈرتے ہیں۔ پہلے جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن قرآن میں ہے جب جناتوں نے یہ دیکھا کہ یار ہمیں ڈرنا چاہیے ان سے، اس لیے کہ اشرف المخلوقات اللہ کے عظمت عزت والا انسان ہے، یہ تو ہم سے ہی ڈرتے ہیں، تو یہ اور انسان پر غالب آ گئے اور انسانوں کو ڈرانے لگے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، جو صبح سے شام تک کی مسنون دعائیں ہیں، تو انشاءاللہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امید ہے جنات کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔